الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهلا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بلند صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات 5ویں سورے کی 55ویں آیت سے قیامت کے دن تک ہر دشمن علی کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے کہ اے دشمن علی، تو جتنی کوشش کر لے، تو جتنا زور لگا لے، تو جتنی میٹنگیں کر لے، مگر یاد رکھنا تو علی ولی اللہ کو نہیں مٹا سکتا. اے دشمن علی، تو جتنی کوشش کر لے، تو کوشش کرتا کرتا مر جائے گا، مٹ جائے گا، مگر علی کا نام نہیں مٹا سکے گا. اور اس کی دلیل یہی آیت دلیل ہے کہ اللہ نے اس آیت میں کہا: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی اللہ نے علی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا اور علی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کر کے بتایا جب تک اللہ اللہ ہے تب تک علی ولی ہے. جب تک اللہ جب تک اللہ اللہ ہے، جب تک نبی نبی ہیں، تب تک علی ولی ہیں.
علی کی ولایت کا انکار کر رہے ہو دشمن علی، تو علی کے اسم پہ اعتراض کر رہے ہو، تو علی کے نام پہ اعتراض کر رہے ہو کہ شیعوں کی اذانوں سے علی ولی اللہ کو نکال دیں گے، کہ شیعوں کی اذانوں میں سے علی ولی اللہ کو ختم کر دیں گے۔ ارے دشمن علی، لگتا یہ ہے کہ تو قرآن پڑھ تو رہا ہے مگر سمجھ نہیں رہا۔ قرآن پڑھو بھی، قرآن سمجھو بھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کوئی کلمہ اپنی طرف سے بنایا ہے کیا؟ ہم نے کوئی اذان اپنی طرف سے بڑھائی ہے کیا؟ نہ ہم نے کلمہ اپنی طرف سے بڑھایا، نہ ہم نے اذان اپنی طرف سے بڑھائی، بلکہ ہم نے قرآن کھولا، قرآن کو پڑھا بھی، قرآن کو سمجھا بھی، تو ہمارے کلمے میں علی ولی اللہ آ گیا۔ ہم نے قرآن کو پڑھا بھی، ہم نے قرآن کو سمجھا بھی۔ قرآن کو کھولیے، 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے، نام سورہ مائدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ہو، تو سارے مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ ورسولہ، تو سارے مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ اذان محترم، آیت تو چل رہی ہے مگر بعض کے کلمے رک گئے۔ آیت تو چل رہی ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بھائی آیت تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، آیت تو جاری ہے، آیت تو رکی نہیں، مگر تمہارا کلمہ کیوں رک گیا؟ مگر اب ہماری طرف آ کر دیکھو، ہم پر اعتراض بعد میں کرنا، ہم نے اپنی طرف سے کلمہ نہیں بڑھایا۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ہو، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا ورسولہ، تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ خدا کی قسم، اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں۔ آیت نے کہا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اپنی طرف سے یا ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اچھا، اسی صاحب نے جس نے ہمارے کلمے اور اذان پہ اعتراض کیا، اسی صاحب نے کہا کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی و خلیفتہ۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ خلیفتہ بلا فصل، نعوذم باللہ، اس کو دہشت گردی کہہ دیا۔ کہا کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا خلیفتہ بلا فصل، نعوذم باللہ، توبہ استغفر اللہ، اس کو کہا کہ یہ نعوذم باللہ دہشت گردی ہے۔ تو میں کہوں گا ذرا بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ بول دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کیا بولا۔ عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ ارے عقل مند بنو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو۔ یہ جو ہم علی کو خلیفۃ بلا فضل کہتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو رسول خدا نے 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے سخت گرمی میں علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نے تو اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تو رسول کا حکم ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب تھے، کچھ آگے چلے گئے تھے، انہیں واپس بلایا، کچھ پیچھے تھے، ان کا انتظار کروایا۔ سخت گرمی تھی، مرد بھی وہاں تھے، عورتیں بھی وہاں تھیں، بچے بھی وہاں تھے، سب کے سامنے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے اصحاب وہاں تھے سب نے علی کو خلیفہ بلا فصل مانا۔ جتنے اصحاب وہاں تھے سب نے علی کی بیعت کی تاریخ بتاتی، ہماری طرف سے کوئی واقعہ اضاف نہیں ہو رہا، کوئی چیز ایکسٹرا ہم بیان نہیں کر رہے، تاریخ بتاتی ہے کہ بزرگوں نے بخن بخن بھی کہا، ہمارے نہیں تمہارے بزرگوں نے بخن بخن بھی کہا، سب نے علی کی بیعت کر کے کہا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ آج بعض لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ہاں بھائی بعض لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا حقیقت میں اصحاب سے محبت ہم کرتے ہیں، کیونکہ جتنی اصحاب کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں تم نہیں کرتے۔ علی کو خلیفہ بلا فصل اصحاب نے مانا، علی کو خلیفہ بلا فصل اصحاب نے مانا، ہم اصحاب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔
اصحاب رسول کی سنت ہے. اگر ہے ہمت تو آؤ تم بھی اصحاب سے ہماری طرح محبت کرو اور اصحاب کی سنت پہ عمل کرو. بلکہ ایک اور صحابی ہیں, اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, بہت محترم صحابی ہیں, بہت عظیم صحابی ہیں, صاحب احترام صحابی ہیں, نام ہے حضرت ابو ذر. غدیر کے اعلان کے بعد جب اللہ کے رسول نے کہا نا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا, غدیر کے اعلان کے بعد حضرت ابو ذر نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ. اصحاب سے محبت کرتا ہے جو, وہ تو اصحاب کی سنت پہ عمل کرے گا. اچھا اب جب حضرت ابو ذر علیہ السلام نے کہا نا اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں, تو اس زمانے میں کچھ منافق تھے, ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں منافق تو تھے, اس کا تو انکار ہے نہیں, کیونکہ اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون کس کے لیے اترا؟ بھائی سورہ منافقون کا اترنا نازل ہونا بتا رہا ہے کہ منافق اس زمانے میں بھی تھے, آج بھی ہیں. ہاں بھائی, اس زمانے کے منافقوں کو بھی علی کا ذکر پسند نہیں تھا, آج کے منافق بھی علی سے دشمنی کرتے ہیں. یہ تو اللہ کے رسول فرما کے گئے نا کہ یا علی تجھ سے دشمنی کرنے والا منافق ہوگا. اب وہ منافق آ گئے رسول خدا کے پاس اعتراض کرنے, کہا کہ یا رسول خدا ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا, یہ ابو ذر نے کیا کر دیا؟ اب اصل میں دشمنی تھی, اصل میں جل رہے تھے, اصل میں آگ لگ رہی تھی. وہ ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں. دیکھیے علی کا نام کمال کا نام ہے, علی کا نام بہت کمال کا نام ہے. میں علی کے نام کے مثال سے پہلے آپ کو ایک اور مثال دوں. یہ جو بجلی کا کرنٹ ہے نا, یہ بجلی کا کرنٹ ہر گھر میں ایک جیسا آتا ہے. اب ایک گھر والا اس بجلی میں فریج لگاتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ہاں بھائی. دوسرا گھر والا اس بجلی میں ہیٹر لگاتا ہے تو جلا دیتا ہے, گرم کر دیتا ہے. بس علی کا نام بھی ایسا ہے, جب علی کا نام آتا ہے مومن ٹھنڈا ہو جاتا ہے, منافق جل جاتا ہے. تو اس زمانے کے جو منافق تھے نا وہ جلنے لگے. کہا ایک تو غدیر کے دن رسول نے اتنا بڑا اعلان کر دیا, اب ابو ذر اذان میں کرے اشہد ان علی ولی اللہ, آ کے اعتراض کیا, کہا یا رسول خدا ابو ذر کہہ رہے اشہد ان علی ولی اللہ. اللہ کے رسول نے کہا کیا بھول گئے, یہی تو غدیر میں تمہیں سمجھا رہا تھا, یہی تو غدیر میں تمہیں سمجھا رہا تھا کہ جیسے میں تمہارا مولا ہوں ویسے علی تمہارے. صلوات پڑھے بآواز محمد وآل محمد وآل. البتہ ایک کلیئرفیکیشن, ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں, وہ یہ کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا علی ولی اللہ پہ, یہ سنی بھائی نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا, یہ دشمن بھائی ہیں. وہ بھائی ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, صلوات پڑھیے بآواز والا محمد وآل محمد وعجل فرجم. کیونکہ سنی بھائی جو ہمارے ہیں نا وہ علی ولی اللہ کو مانتے ہیں. ہمارے سنی بھائیوں کا علی ولی اللہ پر عقیدہ ہے, بلکہ سنی بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے تب تک جنت میں نہیں جا سکیں گے. اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ ہے. بلکہ امام شافعی تو اہل سنت کے امام ہیں نا, امام شافعی کہتے ہیں کہ میں جنت میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک آل نبی میری شفاعت نہ کریں. الحمدللہ ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے, وہ علی ولی اللہ کو مانتے ہیں, مگر وہ تھوڑا سا الگ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, کمال کا واقعہ. اہل سنت کے ہمارے بھائی ہیں, اہل سنت کے عالم دین ہیں, اور وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو قیامت کا جو دن ہوگا, قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. لوگوں نے کہا بالکل بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, سب نے کہا بے شک. جو جنت جانے والے ہوں گے وہ ہوں گے جن کا گناہ نہیں ہوگا, جو نیک ہوں گے, جن کے اعمال صالحہ ہوں گے, جن کے گناہ نہیں ہوں گے, اللہ انہیں جنت کی طرف بھیجے گا. اب حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت کے دن تک جنتی تو ایک دو تو نہیں ہوں گے, 1000 سے بھی زیادہ ہوں گے, 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوں گے, کروڑوں جنتی ہوں گے. اب سب جنت کی طرف جانے لگیں گے کہ اہل سنت کے عالم نے کہا جنت جانے سے پہلے ایک پل آ جائے گا, اور یہ پل جو ہے بال سے نازک ہوگا, تلوار سے تیز ہوگا. اہل سنت کے عالم دین کا واقعہ سنا رہا ہوں. اب انہوں نے کہا بال سے نازک تلوار سے تیز, اس پہ تو چلا نہیں جا سکتا. اتنا مجمع, ہزاروں کا مجمع, لاکھوں کا مجمع, اب یہ بال سے نازک پل سے کیسے گزرے گا؟ تو اہل سنت کے عالم کہتے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا, پہلے خلیفہ کو کہے گا تو گزر جا,
پہلا خلیفہ گزرے گا اللہ تھوڑا سا پل کو کھولے گا، پھر اللہ دوسرے خلیفے کو کہے گا تو بھی گزر جا، دوسرا خلیفہ گزرے گا پل تھوڑا اور کھولے گا، مگر ابھی تک پل اتنا نہیں کھلا کہ سارا مجمع گزر سکے۔ اب اللہ کیا کہے گا؟ تیسرے خلیفے کو کہے تو بھی گزر جا، پھر تھوڑا اور پل کھولے گا، مگر اب بھی پل اس قابل نہیں کہ ہزاروں کو، لاکھوں کو، ملینز کو، کروڑوں کو جگہ دے۔ اب یہ اہل سنت کے عالم کہتے ہیں آخر میں اللہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کو کہے گا یا علی آپ بھی پل سے گزریے، یہاں علی گزریں گے پورا پل کھل جائے گا، یہاں علی گزریں گے پورا پل گزر۔ اہل سنت کے عالم۔ اچھا ایک جملہ بریکٹس میں کہوں، دوسرے رضی اللہ علی کرم اللہ، ذرا اس پہ غور کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کرم اللہ اس لیے، رضی اللہ اس لیے کیونکہ رضی اللہ وہ ہے جس نے کبھی نہ کبھی بتوں کے سامنے سر جھکایا تھا، مگر کرم اللہ وہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ تو کہاں علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ گزریں گے، اللہ پورے پل کو کھول دے گا۔ اب یہ اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں سارے جنتی جنت کی طرف جائیں گے۔ ایک ملنگ بیٹھا تھا، بڑا پیارا ملنگ تھا، وہ تقریر میں کھڑا ہو گیا اور تقریر میں کھڑے ہو کر کہتا ہے مولوی صاحب تو اتنا انتظار کیوں کرایا، پہلے ہی علی کو گزار دو، اتنا انتظار کیوں کرایا، پہلے ہی علی کو گزار دو۔ یعنی یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء بھی، ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بغیر علی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جیسے میں نے کہا ان کا تھوڑا الگ ہے، لیکن اتنا تو مانتے ہیں کہ علی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ خدا کا لاکھ احسان، ہمارے سنی بھائی بھی علی مولا سے محبت کرتے ہیں۔ کئی اشعار لکھے ہیں اہل سنت کے علماء نے، ہمارے سنی بھائی رسول سے جیسے محبت کرتے ہیں ویسے مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے۔ اچھا وہ پرابلم ہماری محبتوں میں بھی ہے۔ الحمدللہ ہم جتنے شیعہ ہیں مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مولا رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر چھوٹی پرابلم ہم میں بھی ہے۔ یعنی شیعہ بھی رسول کا عاشق، سنی بھی رسول کا عاشق، شیعہ بھی علی کا عاشق، سنی بھی علی سے محبت کرتا ہے، مگر دونوں کی محبت میں چھوٹی سی پرابلم ہے۔ اب پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے سنی عاشق رسول ہے، شیعہ بھی عاشق رسول ہے۔ عشق کا کیا مطلب؟ عشق کا مطلب ہے اطاعت کرنا۔ بھائی یہ قانون ہے، دنیا کا قانون ہے کہ بھائی آپ کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، تقریباً آپ سبھی اسی مثال میں آ جائیں گے۔ آپ کی یا شادیاں ہوئی ہیں یا ہوں گی، جن کی ہو چکی ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے فیل کریں گے۔ جب آپ کی تازہ شادی ہوتی ہے اور بیوی سے محبت بھی ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹے گاؤں میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، وہ گڑیا گڑیے کی طرح شادی کروا دیتے ہیں، محبت شوبت نہیں ہوتی۔ لیکن میری مثال پہ غور کیجئے گا، اگر آپ کی شادی ہوئی، تازہ شادی، گرم شادی ہے، ہاں بھائی، اور آپ کو بیوی سے محبت بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیوی کی بات مانتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کبھی تو اتنی بات مانتے ہیں کہ آپ کی اماں جی بھی ناراض ہونے لگتی ہے، کہتی ہے یہ میرا بیٹا پہلے میں 10 مرتبہ بلاتی تھی کمبخت آتا نہیں تھا، اب بیگم مسکال دیتی ہے تو دوڑتا ہوا آ جاتا ہے۔ ہاں بھائی ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے نا گھروں میں۔ اچھا عجیب بات ہے ان ماؤں کا کہ یہی چیز جب اپنی بیٹی میں دیکھتی ہے اور اپنے دماد میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے دماد تو بڑا اچھا ہے کہ میری بیٹی کی مسکال پہ آ رہا ہے، مگر اپنا بیٹا جاتا ہے تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں بھائی وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ اتنی اطاعت کرتے ہیں اپنی بیوی کی، اتنی بات مانتے ہیں کہ اب وہ ماں سے برداشت کبھی کبھار نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ماں بہو کو بیٹی سمجھے تو ماں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ مسئلہ تبھی ہوتا ہے کہ ماں بہو کو جو ہے بیٹی نہیں سمجھتی، اور بہو جب ساس کو ماں سمجھے گی تو بھی اختلاف ختم ہو جائے گا۔ مگر جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بات کب آتی ہے؟ جب آپ بار بار اپنی بیوی کی بات سنتے ہیں۔ کہتے ہیں بعض مائیں کہ بھائی یہ عجیب لڑکی ہے، کل آئی ہے مگر انگلیوں پہ میرے بچے کو نچا رہی ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیوی کہتی ہے یہ بات مانتا ہے۔ اچھا اگر ماں اس بچے سے پوچھے کیوں بات مان رہے ہو اس لڑکی کی، تو لڑکا کہتا ہے میری بیوی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، یہی کہتا ہے نا، مجھے اس سے پیار ہے۔ یعنی بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی
اطاعت، اس کی بات مانتے ہیں. اچھا پھر بچے ہو گئے، بچوں کی بات مانتے ہیں، جو بچہ کہتا ہے باپ وہی کرتا ہے، جو بچہ کہتا ہے ماں وہی کرتی ہے. یعنی ہمیں بیوی سے محبت تو بیوی کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں بچوں سے محبت تو بچوں کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں ماں باپ سے محبت تو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں. دعویٰ تو ہے رسول سے محبت ہے مگر اطاعت نظر نہیں آتی. ہاں بھائی دنیا کا قانون ہے نا، عشق جب ہے بیوی سے تو آپ اطاعت کر رہے ہیں، عشق بچے سے ہے تو بات مان رہے ہیں، عشق ماں باپ سے ہے تو اطاعت کر رہے ہیں. رسول سے عشق کا دعویٰ ہے نا. اب ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں یا رسول ہم آپ کے عاشق ہیں. میں نے کیا کہ شیعہ بھی عاشق رسول، سنی بھی عاشق رسول. ایک مثال شیعوں کی دوں گا، ایک مثال سنیوں کی دوں گا. سنی بھائی عاشق رسول ہیں، ابھی ربیع الاول نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ جتنے بھی اسٹوڈیوز ہیں ان میں اگر ابھی آپ جا کے دیکھیں نعتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، جیسے محرم سے پہلے ہمارے نوحوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ابھی اسٹوڈیوز میں ماشاءاللہ نعتوں کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہے تاکہ ربیع الاول میں نعت ریلیز ہوں. بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے. یا رسول خدا میں مدینے آ جاؤں، یا رسول خدا میں جان قربان کروں، یا رسول خدا میں مدینے کی گلیوں میں چلوں، یا رسول خدا تیرے گنبد خضرا کو دیکھوں. اب اس طرح کی بڑی بڑی نعتیں بنیں گی، مگر عشق کا دعویٰ ہے. اگر حقیقی عشق ہو تو عشق میں اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت کرے گا تو رسول نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا. ہاں بھائی عشق اگر ہوگا سچا والا جس میں اطاعت ہوتی ہے تو رسول نے کیا کہا، جیسے مجھے مولا مانتے ہو ویسے علی کو بھی مولا مانو. اب ہمارے بھائی نہیں مانتے نا ویسے جیسے ماننا چاہیے. اس کا جواب وہ خود کو دے دیں کہ ان کی محبت کمزور والی ہے یا مضبوط اور سچی والی ہے. اچھا ہمارا بھی یہی حال، ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق علی ہیں، مگر رسول اور علی کہہ رہے ہیں نماز تہجد تو پڑھو، نماز شب تو پڑھو. اور ہم زبان سے تو کہتے ہیں یا رسول آپ سے بڑی محبت ہے، یا علی آپ سے بڑی محبت ہے، مگر اطاعت کے میدان میں ہمارا حال یہ ہے کہ ایک جگہ ہم نے نماز تہجد پہ تقریر کی تو ایک مومن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ تو نماز تہجد کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے. ہاں بھائی یہ ہمارا اطاعت کا حال ہے کہ نماز تہجد مستحب بھی تو نہیں پڑھتے، واجب بھی نہیں پڑھتے. یہ اطاعت ہوئی؟ اطاعت یعنی یہاں حکم آیا یہاں دوڑتے ہوئے آپ عمل کرنے چلے گئے، جیسے دنیا میں کرتے ہیں. بیوی سے محبت، بیوی کی اطاعت، بچے سے محبت، بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں، بچے کی بات مانتے ہیں. ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ماں باپ کی خواہش پوری کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں. مگر آج ہماری زندگیوں میں اطاعت نبی نظر نہیں آ رہی. اگر اطاعت نبی ہوتی تو نبی نے منع کیا غیبت نہ کرو، ہم قدم قدم پہ غیبت کرتے ہیں. اگر اطاعت نبی ہوتی تو نبی نے کہا جھوٹ نہ بولو، ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر اطاعت نبی ہوتی نبی نے کہا کہ دھوکہ نہ دو، ہم قدم قدم پہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر اطاعت نبی علی ہوتی تو نبی اور علی نے کہا داڑھی شیو نہ کرو، مگر ہر روز ہم داڑھی شیو کرتے ہیں. اگر اطاعت نبی اور علی ہوتی تو نبی اور علی نے کہا نماز پڑھو، مگر ہم قدم قدم پہ نماز قضا کرتے ہیں. اگر اطاعت نبی اور علی ہوتی تو نبی اور علی نے کہا نامحرم کو نہ دیکھو، ہم ہر روز نامحرموں کو ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں. اگر اطاعت نبی اور علی ہوتی تو ہم کبھی ایسا کام نہ کرتے جس میں نبی یا علی کی نافرمانی ہو. مگر آج ہماری زندگی کیا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا آج ہماری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ بیوی کی اطاعت ہے، بچوں کی اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، دوستوں کی اطاعت ہے، معاشرے کی اطاعت ہے، ٹی وی کی اطاعت ہے، مگر جس چیز کی، جس شخص کی اطاعت نہیں وہ نبی مولا ہیں، وہ علی مولا ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. خدا را آئیے حقیقی عاشق بنے. اللہ نے تو مودت مانگی ہے، اب یہ محبت میں فیل ہیں. محبت ہے نا یہ بیوی سے، بچے سے، ماں باپ سے، یہ محبت ہے. اللہ نے کیا کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت، نہیں کہا مودت کہا. محبت تو بہت کم ہے، مودت مانگی ہے. ابھی ہم محبت میں ہی کمزور ہیں. یعنی جتنی بیوی کی بات مانتے ہیں اتنی ہی امام کی مان لو.
جتنی بچے کی بات مانتے ہیں اتنی ہی امام کی مان لو، جتنی ماں باپ کی مانتے ہیں اتنی ہی امام کی مان لو تو کامیاب ہو۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امام سے دور ہیں، زبان سے نہیں، زبان سے سب مولا کے عاشق ہیں، ابھی میں زبان سے پوچھوں سب کہیں گے ماشاءاللہ ہم مولا کے عاشق ہیں، مگر حقیقی عاشق وہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا، پھر اس زبان سے کبھی گناہ نہ کروں۔ جہاں میں آنکھوں سے غم حسین میں رو رہا ہوں، پھر ان آنکھوں سے کبھی گناہ نہ کروں۔ یہ ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ اور ذرا تھوڑی دیر سوچئے، کیسے میں ان آنکھوں سے گناہ کروں جن آنکھوں سے میں غم حسین میں رو چکا ہوں؟ کیسے میں ان آنکھوں سے گناہ کروں جن آنکھوں سے میں غم حسین میں رویا ہوں۔ تھوڑی دیر سوچو، کیسے اس زبان سے میں غیبت کروں جس سے میں نے یا حسین یا حسین یا علی کا نام لیا۔ کیسے میں ان کانوں سے گانے سنوں جن سے میں نے حسین کے نوحے سنے۔ یہ حقیقی عشق ایسا ہوتا ہے، مگر زبانی عشق میں یہاں رو گے باہر نکل کے گناہ کرو گے، زبانی عشق میں یہاں زبان سے یا حسین کہو گے باہر جا کے گالی دو گے، زبانی عشق میں کان سے مجلس سنو گے مگر باہر جا کے گانے سنو گے۔ زبانی عشق ہے، آئیے حقیقی عشق بنائیے، آئیے حقیقی محبت دل میں لائیے، جہاں اطاعت امام ہوتی ہے، جہاں اطاعت نبی ہوتی ہے۔ کیسے میں ان ہاتھوں سے گناہ کروں جن ہاتھوں سے میں نے ماتم کیا۔ خدا را کوشش کریں آج کے بعد جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جانا چاہے، تھوڑی دیر کے لیے مولا حسین کو یاد کیجئے، مولا کو یاد کیجئے۔ میرے مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ مولا کی قربانی جانتے ہو کیا ہے؟ مولا نے اپنا جوان علی اکبر قربان کر دیا۔ تمہاری بھی جوان ہے نا؟ تمہیں اپنے جوانوں سے محبت ہے نا؟ حسین کو بھی اپنے اکبر سے بڑا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ روایت میں ملتا ہے جب حسین اکبر کی لاش پہ آئے چیخ چیخ کے رونے لگے، آئے علی اکبر۔ حسین کو اکبر سے بڑا پیار تھا، مگر حسین نے کا اکبر قربان کیوں؟ تاکہ نانا کی امت نیک نمازی بن جائے، تاکہ نانا کے امتی گناہ نہ کرے، تاکہ نانا کے امتی میرے شیعہ بابا کے شیعہ گناہ نہ کرے۔ پھر بھی اگر ہم گناہ کریں مولا کو کتنا دکھ ہوگا۔ حسین کو علی اصغر سے بڑا پیار تھا۔ ننے ننے بچے اگر گھروں میں ہیں نا، مجلس کے بعد جا کے اپنے بچوں کو دیکھنا، حسین کو اصغر سے اتنا پیار تھا، جب حسین علی اصغر کو لے جا رہے تھے نا، ابا کے نیچے چھپا کے لے جا رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ سورج کی گرمی اصغر کو تنگ نہ کرے۔
کا اصغر بھی قربایا اور تاکہ نانا کی امت والے گناہ نہ کرے. حسین کو اپنے بچوں سے بڑا پیار تھا مگر سب کو قربان کیا تاکہ میں گناہ نہ کروں، تاکہ ہم گناہ نہ کریں. تمہارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، مجھے نہیں معلوم تمہیں اپنی بچیوں سے کتنا پیار ہے، مگر حسین کو اپنی سکینہ سے اتنا پیار تھا، سکینہ کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے. مگر حسین کا سکینہ مجھے منظور ہے اور تجھے تماچے لگے، مگر نانا کے امتی گناہ نہ کرے. آئیے روتی ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے. تصور کیجئے کربلا میں ہیں، بین الحرمین میں ہیں، ایک طرف حرم عباس، ایک طرف حرم مولا حسین، اور دل کی گہرائیوں سے سلام کرو، السلام علی الحسین، بلند آواز، السلام علی الحسین، السلام علی. اتنا بڑا مجمع، سب کی آواز نہیں آ رہی. سلام کرنے سے نہ شرماؤ، بہت بڑا کام ہے سلام کرنا. عزادارو سلام کرنے کا کمال سنو، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اور جب تم سلام کرتے ہو حسین جواب دیتے ہیں، وعلیک السلام. نہ شرماؤ، بلند آواز سے سلام کرو، سینے پہ ہاتھوں، آنکھیں بندو، بلند آواز سے السلام علی الحسین، السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میں نے کیا کہا؟ آنکھوں کو بند کر کے کربلا کو تصور کرو. اللہ تم سب کو کربلا نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. جب کربلا جاؤ گے نا ایک عجیب ماحول دیکھو گے. عزادارو ہم 20 سال سے مشہد میں رہ رہے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا سال میں 30 ملین زائر آتے ہیں، مگر زائرین مشہد میں گلی میں نہیں روتے، روڈ پہ سڑکوں پہ نہیں روتے. ہم اگر جب حرم جاتے ہیں تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. ہم نجف گئے، نجف میں بھی ہم نے دیکھا حرم کے باہر گلی میں کوئی نہیں روتا. ہاں حرم میں جب جاتے ہیں تڑپ کے روتے. کاظمین میں بھی ہم نے دیکھا گلی میں کوئی نہیں روتا، حرم میں لوگ چیخ چیخ کے روتے ہیں. مگر عزادارو کربلا ابھی تم حرم نہیں گئے، گلی میں چل رہے ہو، دیکھو گے نہ کوئی حرم ہے نہ کوئی روزہ ہے، مگر کچھ لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. آگے جا کے پوچھو گے لوگو یہاں تو کوئی حرم نہیں،
یہاں تو کوئی روزہ نہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، جہاں اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے تھے، جہاں اکبر نے کہا بابا میں گر گیا۔ کربلا میں حرم جانے سے پہلے رو گے، بازار میں کچھ خریدنے جاؤ گے، ابھی حرم نہیں گئے، کربلا سنو کیا کمال کی جگہ ہے، بازار میں کچھ خریدنے گئے، اچانک دیکھو گے ایک جگہ لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اپنے ننھے بچوں کو بھی ساز میں لیے کھڑے ہیں، بار بار بچوں کو دیکھتے ہیں پھر روتے ہیں، بعض لوگ بچوں کی گردن کو چومتے ہیں پھر روتے ہیں۔ اب حیران ہو جائیں گے یہ تو بازار ہے، یہاں تو کوئی حرم نہیں، رونے کا کیا سبب؟ جب جا کے پوچھو گے لوگوں کی چیخوں میں اضافہ ہوگا، لوگ کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں ماں نے بچے کو پانی پینے تو بھیجا تھا، مگر ظالموں نے 3 پھل والا تیر مارا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اصغر کو تیر مارا گیا۔ عزادارو بس میں نے ختم کیا، وہ ظالم جو علی اصغر کو تیر مارنا چاہ رہا تھا، اس نے تیر اٹھایا، تیر پھینکنا چاہا مگر ہاتھ لرزے تیر گر گیا۔ عمر ابن سعد نے کہا کس سے ڈر رہے ہو؟ کیا 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہے ہو یا حسین سے ڈر رہے ہو؟ حرملہ نے کہا نہ بچے سے ڈر رہا ہوں نہ باپ سے ڈر رہا ہوں، مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں کوئی کالے برقعے میں بیوی ہے جو رو کے کہتی ہے نہ مار، میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، نہ مار میرا بچہ 6 مہینے کا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو سروں سے بلند، ہاتھوں کو سروں سے بلند، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، میرے اللہ تجھے علی اصغر کے ننھے ہاتھوں کا بوس، آج ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے اصغر کے زخمی گلے کا واسطہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ دعا کی قبولیت کا وقت، ہاتھ سروں سے بلند ہو، نہ شرمائیے، فقیری کا انداز یہ ہے کہ ہاتھ سروں سے بلند ہو، امام زمانہ کو بلائیے، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، بلند آواز، یا مہدی مولا مولا، دل کی گہرائیوں سے یا مہدی مولا مولا، امام زمانہ، کوئی ہاتھ نہ جھکائے نہ تھکے، امام زمانہ جلدی آئیے، آپ کو واسطہ اس لمحے کا جب 11 محرم کو ظالموں نے سر کاٹنا شروع کیے، ظالموں نے دیکھا ایک سر کم ہے، ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین نے خیموں کے پیچھے اصغر کو دفنایا تھا، ظالم نے حکم دیا گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزہ لے، زمین پہ نیزہ مارے، جہاں اصغر کی لاش ہوگی نیزہ پھنسے گا، ہر سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا، میرے اللہ میرا اصغر بچ جائے، میرے اللہ اصغر دوبارہ شہید نہ ہو۔ اچانک ایک نیزہ پھنسا، ایک ننھی لاش، امام زمانہ آپ
اصغر کی ننھی لاش کا باز جلدی آ جائیے یا مہدی مولا مولا جلدی آ 5 مرتبہ بلند آواز یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی مولا مولا جلدی یا مہدی مولا مولا جلدی خدایا تجھے علی اصغر کا واسطہ ہم سب کو عشق حقیقی یہ امام زمانہ نصیب فرما خدایا تجھے اصغر کا واسطہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب فرما یہ دعا اگر قبول ہو جائے خدایا تجھے علی اصغر کا واسطہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ ہو جب مصائب پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ ہو خدایا مرتے دم تک ہمیں حسین میں رونے کی اجازت دینا خدایا بحق علی اصغر جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما جن کے بچے بیمار ہیں ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما خدایا علی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما خدایا شیعوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما جنہوں نے مجلس میں تعاون کیا خدایا ان کے رزق میں ایمان میں تقوی میں اضافہ فرما اپنے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں میں ٹھیک ہے لکھی ہوتا نا ٹھیک ہے میں کریں